السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ 1000 سال توحید پر قائم رہے۔ اس کے بعد ان میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ بت پرستی ان میں اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ وہ برے لوگ ان اچھے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، جیسے لوگ آج کل کے مفتی اور علماء سے کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی ان سے تقرب حاصل کرتے تھے اور ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ کیوں نہ ان جیسے اور لے کر آئے جائیں۔ لوگوں کو شیطان نے جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے جیسے ان کے بت بنا کر رکھنے کی ترغیب دی۔ لوگوں نے اسی طرح کیا، ان کے بت بنا کر رکھ دیے اور ان کے وہی نام رکھ دیے جو ان نیک لوگوں کے تھے۔ اس وقت تو ان بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن ان نیک لوگوں کے مرنے کے بعد اور علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے پھر ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ لوگوں نے ان بتوں کی ایسی پوجا شروع کی کہ سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام ان لوگوں میں بالکل ہی ایک اکیلے رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح کے پردادے کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان کا فاصلہ 10 قرن تھے اور ایک قرن 100 سال کے برابر ہوتا ہے۔ بت پرستی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کا درس دیا اور ایک اللہ پر ایمان لانے اور عبادت کرنے کا درس دیا، لیکن وہ سب انکار کر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے سخت محنت کرتے۔ وہ دن اور رات لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے اجتماعات میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے۔ آپ علیہ السلام انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے آپ علیہ السلام کو 950 سال لگ گئے، لیکن سوائے گنے چنے چند لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ اے میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا نہیں چاہتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 افراد نے اس حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر عمل کیا، جن میں سے زیادہ تر مسکین، فقراء اور کمزور لوگ تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مشکل سے صرف 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ ان مغرور سرداروں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں کہ تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے۔ یہ حقیر لوگ جو تیرے ساتھ ہیں، ان کو تو پہلے دھکے دے کر باہر نکال۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے سے کم حیثیت والوں میں بیٹھیں۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے سرداروں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور کہنے لگی، بس نوح، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا، ہم اب اور تیری باتوں میں نہیں آنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرتی تھی اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی میں شامل تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی ان کا نافرمان تھا اور ان کی تبلیغ اور دین حق کی دعوت کو ٹھکرایا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے، تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے حکم کی تکمیل کی اور درخت لگایا
اور 100 سال اس کے تیار ہونے کا انتظار کیا۔ پھر اس کو چیر کر کشتی کے لیے تختے بنائے۔ اس کی تیاری میں بعض جگہ پر رائے ہے کہ 100 سال اور بعض کے خیال میں 40 برس لگ گئے۔ کہیں روایت ہے کہ یہ سوڑی کا درخت تھا اور کہیں روایت ہے کہ یہ ساگوان کی لکڑی تھی، اور تورات میں روایت ہے کہ یہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی۔ اس کشتی کی بلندی 30 ہاتھ اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی۔ ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ 4 پایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، درمیانہ حصہ انسانوں کے لیے تھا اور اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا۔ اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل بند کر دیا گیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تب جب وہ کشتی بنا کر رات کو گھر چلے جاتے تو اگلی صبح جب بھی وہ آتے تو شیطان اس کشتی کو توڑ دیتا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے عقاب کی ذمہ داری لگائی کہ وہ کشتی کی رکھوالی کرے۔ عقاب نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عقاب کو دعا دی، اللہ تیری پرواز اسی طرح اونچی رکھے، تجھے پرندوں کا سردار بنائے، جس گھر سے تو اڑان بھرے وہاں سے نحس اثرات ختم ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ خشکی پر رہ کر کشتی بنا رہا ہے، اور حضرت نوح تب دل میں کہتے کہ ان پر جب اللہ کا عذاب آئے گا تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کشتی کیوں بنا رہا ہوں۔ کشتی بنانے کے بعد حضرت نوح کو حکم ہوا کہ وہ ہر جانور اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں ایمان والوں کے ساتھ سوار کر لیں۔